چوتھی قسط امراض روحانی امام غزالی کی نظر میں۔ دوسری قسم، اس میں وہ امراض شامل ہیں جن کا تعلق شک و شبہ سے ہے، مثلاً علامل یہ ایک روحانی مرض ہے جو شکوک و شبہات سے اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس مرض میں انسان جہالت اور اپنے تناہی اموال کے سبب تمناؤں کے دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی جڑ کو موت کے مطالعہ کی تلوار سے کاٹ دیا جائے۔ موت کا مطالعہ عمل کی بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ بھی ایک روحانی مرض ہے اور یہ بھی عمل ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب قلب میں عمل کا مرض پیدا ہوتا ہے تو مریض سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، چنانچہ وہ مال اور دولت اور جاہ و جلال سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ضمن میں اس کی دنیا سے جنگ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بغض پیدا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے محبت کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں اور نفرت بڑھتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے عمل کے مرض کو جو کہ قلب میں موجود ہے ختم کیا جائے، اور پھر مریض کو محبت کی تلقین کرنی چاہیے تاکہ بغض محبت میں تبدیل ہو جائے۔ یہ مرض بعض اوقات شراب نوشی سے بھی ہوتا ہے۔ تیسری قسم، اس میں وہ مرض شامل ہیں جن کا تعلق خواہشات اور تکبر سے ہے۔ نمبر 1، الہوا۔ یہ امراض روحانی میں سے ایک مرض کلی ہے۔ جب قلب اس مرض میں مبتلا ہو تو اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور مریض صراط مستقیم چھوڑ کر بے راہ روی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کی ضد ہے کہ تمام آفات دنیا میں کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ جب قلب اور نیکیوں کے درمیان حجاب حائل ہو جائے تو قلب مہمات سے عاری ہو جاتا ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر قناعت کر لیتا ہے اور اپنے خواہشات میں نجات تلاش کرتا ہے۔ دعا کی بہت سی شاخیں ہیں، منجملہ ان کے ایک ایسی مختلف اور متفرق خواہشات بھی ہیں جو کہ جاہلوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور محموم فاسدہ جو کہ جاہلوں کے سینے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاہل کی پیروی کرتا ہے۔ نمبر 2، وسواس۔ یہ مرض قلب میں یعنی صراط مستقیم کے بارے میں تذبذب سے پیدا ہوتا ہے۔ فاسد اور جھوٹے گمان اس کی تائید کرتے ہیں، خواہشات بھی اس کو مدد پہنچاتی ہیں۔ اس مرض سے قلب کے اعمال میں خبط الحواسی پیدا ہوتی ہے، جیسے مالخولیہ سے دماغ کا حال ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات یہ وسوسہ بیرونی اثرات سے بھی قلب میں داخل ہوتا ہے، اور کبھی یہ وسواس قلب کے اندر ہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرض حلیہ شیطان ہے۔ اس مرض میں جو قلب مبتلا ہوتا ہے بصیرت سے محروم اور خواہشات کے اندھیروں میں پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، فسوق۔ یہ مرض روحانی میں سے ایک ہے۔ جب یہ مرض قلب میں پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ قلب کی موت آ گئی۔ یہ مرض علاج کو بہت کم قبول کرتا ہے۔ قلب میں شہوت کی حرارت اس مرض سے پیدا ہوتی ہے، جس کا ہیجان قلب کے آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس مرض کی پیدائش قرب دروح سے ہے، یعنی جب احتیاط سے پرہیز پر قائم نہ رہا جائے، جو کہ قوانین صحت کا اصول ہے، اور غلبہ ہوا بھی اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ اس طرح یہ مرض مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، صفا۔ روحانی امراض میں خفیف اور ناپاک ہے۔ اس کی پیدائش کبھی تکبر سے ہوتی ہے اور کبھی نفاق سے۔ اس مرض کا علاج آسان ہے۔ اس کا علاج پرہیزگاری ہے۔ انسان یعنی غیبت اور جھوٹ و
بہتان سے زبان کو محفوظ رکھنا اور خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنا اس مرض کا علاج شروع میں آسان ہے، مگر بعد میں یہ مرض قلب میں اس طرح سریت کر جاتا ہے جیسے دق خون میں سریت کر جاتی ہے۔ اس سے چھٹکارا ممکن نہیں، سے پھر غضب کا بخار شروع ہو جاتا ہے، چاہے کہ حلم اس کا علاج کیا جائے تاکہ غضب کا بخار اتر جائے اور صفا کی حرارت قلب سے رفع ہو۔ نمبر 5، متویت الخلق۔ روحانی میں سے بدخلقی بھی ایک مرض ہے، یعنی انسان سخت دل اور بدخلق ہو اور کسی کے دکھ درد میں شریک نہ ہو اور نہ کسی سے خندہ پیشانی سے بات کرے۔ اس مادہ اس کا ہوا ہے، یہ علت نفس کے خبائث اور جہالت کے ملبہ سے پیدا ہوتی ہے، اور سبب اس مرض کا عجیب اور اکبر ہے۔ اس کا علاج بھی وہی ہے جو تکبر کا ہے۔ نمبر 6، تفاخر۔ امراض روحانی میں سے ایک بڑا مرض فخر کرنا ہے۔ اس مرض کی پیدائش تکبر سے ہے، اور یہ عجب کی ایک شاخ ہے، اور سبب اس مرض کی پیدائش کے دولت و جاہ کی محبت ہے اور خواہش کا غلبہ کرنا ہے۔ خیانت۔ یہ روحانی امراض میں سے ایک ہے۔ قلب دیانت سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے، اور قسوت قلب اور غلبہ خواہش سے اس کو مدد ملتی ہے۔ یہ مرض نفاق کی علامت میں سے ہے۔ نمبر 8، ذنب۔ امراض روحانی میں سے ایک بہت بڑا مرض گناہ ہے۔ یہ مرض غلبہ خواہش اور قلت حیا سے پیدا ہوتا ہے اور دل میں گھس کر نیت و قلب کو خراب کر دیتا ہے۔ ابتدا اس کی شیطانی وسوسوں سے ہوتی ہے۔ انسان کی جو حرکت زیادہ شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ معیت ہوتی ہے، اور معیت ہی ذنب ہے، اور ذنب آفت ہے۔ ذنب کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قول ہے جسے جھوٹ، فحش اور گالی گلوچ وغیرہ، اور دوسری قسم فعل ہے جسے ظلم، خیانت، خلاف دین کام کرنا وغیرہ ایک قلبی ہے جسے اطاعت کی نیت کرنا اور عقائد میں فرق لانا وغیرہ سب گناہوں سے بدتر وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے صادر ہوتا ہے۔ سب سے سہل وہ ہے جو بغیر دل کے قصد کے صادر ہو۔ نمبر 9، غضب۔ امراض روحانی میں سے یہ بھی ایک نفسیاتی علت ہے۔ اس کی قوت قلب کے اندر فضلات خبیث کے جمع ہونے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کا سبب نفس امارہ اور اس کے اعتدال سے خارج ہونا ہے۔ یہ مرض اکثر اوقات سنگ و فنگ اور ظلم کو پیدا کرتا ہے اور کل خواہش کا موجب ہوتا ہے۔ شدت غضب سے امراض روحانی اور جسمانی پیدا ہوتے ہیں۔ جسمانی جیسے سو مزاج اور حرارت کی شدت، بخار اور درد سر وغیرہ، اور روحانی جیسے حرارت عزیزیہ سے خون کو متحرک ہونا اور دین کی روشنی کا قلب سے منقطع ہونا وغیرہ غضب کا مرض بمنزلہ قولنج کے ہے، جو سخت ہوتا ہے تو مریض کو قتل کر دیتا ہے۔ غرور۔ امراض روحانیے سے ایک مرض غرور ہے، یعنی قلب اور خواہشوں کے دھوکے میں آ جانا۔ یہ مرض غضب کی شدت سے پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ قلب میں مستحکم ہو جاتا ہے تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس میں سے تکبر کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے، جس سے چشم بصیرت کے مقدر ہو جاتی ہے۔ غرور کے دورے پیدا ہوتے ہیں اور قلب اپنے قباح کے ساتھ متغیر ہو جاتا ہے۔
نمبر 11، غفلت۔ یہ غرور کی شدت سے ہے، کیونکہ قلب جب خواہشات میں مغرور ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے۔ غفلت گویا ایک بادل ہے جو عقل پر گھر کر آتا ہے۔ یہ دین کے مزاج کو فاسد کر دیتا ہے۔ یہ ایک پردہ ہے جو کہ عرفان کی روشنی کو روک دیتا ہے۔ مادہ اس سے مرض سماع ہونا ہے، جاری ہے۔